بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امت مسلمہ سمیت پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ترکی پر مرکوز ہیں۔ ترکی چند ہی مہینوں کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے؟ ترکی اپنی 100 سالہ آزادی کا جشن منا کر اپنی ترجیحات پر آئندہ اٹھائے جانے والے اقدامات کا اشارہ دے رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے پوری دنیا کو للکارتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ ترکی اپنی سالمیت اور واقعیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا اور ہم ترکی کی جانب اٹھنے والی ٹیڑھی آنکھ کو باہر نکال دیں گے۔ ناظرین، 2023 معاہدہ لوزان کے اختتام کا سال ہے۔ یہ معاہدہ آخر ہے کیا، اور کیا اس معاہدے کے بعد ترکی اپنی خلافت کی بحالی کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا ترکی معاہدہ لوزان سے آزاد ہو کر امت مسلمہ کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے یا نہیں؟ معاہدہ لوزان کے بعد ایک اور بڑی مصیبت ہے جو ترکی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہے سیورے معاہدہ۔ سیورے معاہدہ کیا چیز ہے؟ معاہدہ لوزان کے بعد سیورے معاہدہ کیوں پریشان کر رہا ہے؟ ناظرین، ترکی وہ ملک ہے جس نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر تقریباً 625 سال تک بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس وقت ترکی کا نام اناطولیہ تھا۔ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کے سرفا سے بلند کر دیے تھے، جس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس نے ایک طویل عرصہ تک آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی، مگر آج سے تقریباً 100 سال پہلے اسلامی دنیا کا یہ عظیم ملک انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے زوال پرہیز ہو گیا اور شکست کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ کے 40 حصے کر دیے گئے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عظیم سلطنت عثمانیہ کو 40 اسلامی ممالک پر تقسیم کر دیا گیا اور غیر ترکی ریاستوں کو آزادی دے دی گئی، جس کے بعد 24 جولائی 1923 ترکی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، لوز، اٹلی اور جاپان نے ایک معاہدہ کیا جسے لوزان معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ترقی کی معیشت اور دیگر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اسے سیکولر ملک قرار دے دیا گیا۔ تیل نکالنے کی اجازت بھی چھین لی گئی۔ ابنائے فورس، جسے بحرائے بغداد کہا جاتا ہے، بین الاقوامی کا راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے جدید حکومت کا دارالحکومت بنا دیا۔ ناظرین، ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترکی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے، اور آج ترک صدر طیب اردوغان حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے جنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کی یورپین یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت بھی حاصل ہے۔ ترکی میں ابنائے فورس پر قائم فورس ایشیا کو یورپ سے ملواتا ہے۔ ترکی جس 20 ممالک کا رکن اور دنیا کی 17ویں ابھرتی معیشت ہے۔ ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی لوگ آتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کے مطابق ترکی 2023 10ویں معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، 2023 میں ترکی کی مجموعی پیداوار یعنی GDP 2.6 خرب ڈالر، آمدنی $25,000، ایکسپورٹ $500 ارب اور سیاہ حلق میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہونے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ترکی کے قونصل جنرل تولگا کاوشوں سے پاکستان اور ترکی میں سیاحت کو تیزی سے فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ جولائی 2023 میں 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا، جس میں ترکی کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلم ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے مضبوط اسلامی بلاک بنا سکتا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ناقابل برداشت ہے۔ مگر ان کو اس بات کا بھی خوف ہے ترکی معاہدے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوشش بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہیں۔ اس اہم مسئلے پر مگر ان کا موقف یہ ہے، سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین 10 اگست 1920 کو ہونے والا اصل معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ 24 جولائی سن 1923 کا معاہدہ لوزان کمال اتا ترک کی جمہوریت کی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے، جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی۔ معاہدہ سیورے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے مختلف جزائر یونان کے حوالے کر دیے تھے۔ ترکی عسکری طور پر فرانس، اٹلی اور برطانیہ زرِ قبضہ کر دیا تھا۔ عراق اور میر برطانیہ، جبکہ ایشام، الجزائر اور لیبیا قبضے میں چلے گئے، جبکہ سعودی عرب شریف مکہ کے زرِ تصلات بجاز قرار پائے۔ اس طرح ترکی کے مالی وسائل
3 مغربی ملک ہیں، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان ایک اسلام پسند لیڈر ہیں جنہوں نے یورپین ماحول میں ڈھلے ترکوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں عابد ٹیک کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔